کورونا کی چوتھی اور خطرناک لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ملک بھر میں مزید 40 افراد انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے 4858 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 8.61% رہی۔ ویکسینیشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان نے 3 کروڑ ویکسین کا سنگ میل عبور کر لیا۔ صرف 16 روز میں 1 کروڑ افراد نے ویکسین لگوائی۔ سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ کورونا کا اصل حل ویکسینیشن ہے۔ اسکولوں کو مکمل ویکسینیشن تک نہ کھولا جائے، کہا۔ بھارت نے سوچے سمجھے بغیر اپر کلاس کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا۔ سندھ حکومت ایسا نہ کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کی عوام سے فون پر گفتگو۔ ہم نے فیصلے صحیح کیے، مشکل فیصلے کیے، لیکن ٹائم پہ فیصلے کیے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اور پھر لوگوں کو کورونا سے بھی بچا لیا۔ مار مار کے عوام کو باہر نکال رہے ہیں۔ کسی کا سر پٹ گیا، کسی کا پیر پہ لگا، کسی کے ہاتھ پہ لگا۔ بھیڑ لگا ہوا ہے، دھکا دھڑی کر رہے، کوئی انتظام ہی نہیں۔ آپ نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کئی ماہ بعد کراچی والوں کو اچانک آیا ویکسین کا خیال، جو عملے کے لیے بن گیا وبال۔ ویکسینیشن سینٹرز پر برا حال۔ صبح سویرے جانے والوں کی کئی گھنٹوں بعد بھی نہ آئی باری، پھر ہوئی مارا ماری۔ سندھ حکومت کی ویکسینیشن کے لیے آنے والوں کی ڈنڈوں سے توازو۔ SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ قطاروں میں شہری چپک چپک کر کھڑے رہے۔ سندھ حکومت نے 11 ویکسینیشن سینٹرز کو 24 گھنٹے کے لیے فعال کر دیا۔ بیٹے کو پہلے ویکسین کیوں نہ لگائی؟ کراچی میں پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما آپے سے باہر ہو گئے۔ گلشن معمار ویکسینیشن سینٹر پر تعینات سیکیورٹی گارڈ کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ انتظامیہ نے پولیس سے قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ حکومت کو مشورے دینے والے PTI کے لیڈروں نے اپنی ذمہ داریاں بھلا دیں، لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں MNA اسلم خان کے گھر شادی کی تقریب۔ حلیم عادل شیخ نے بھی SOPs کی دھجیاں اڑائیں۔ دھڑلے سے شادی کی تقریب میں شامل ہوئے۔ نواب شاہ میں ہجوم اکٹھا کیا اور اپنی شہرت کو خوب انجوائے کیا۔ زرداری ہاؤس کے باہر PTI اور پیپلز پارٹی کارکنان میں جھگڑا۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں ان پر حملہ ہوا۔ زرداریوں سے آصف زرداری نے، بلاول زرداری نے حملہ کرا دیا۔ پتھر، انڈے، ڈنڈے، ہوائی فائرنگ۔ کراچی ایئرپورٹ پر کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر 8 اور پشاور میں 25 مسافروں کو سفر سے روک دیا گیا۔ لاڑکانہ کی ریشن گلی میں اسسٹنٹ کمشنر کا چھاپا، دکانداروں سے تلخ کلامی۔ 3 دکاندار زیر حراست۔ کراچی کے علاقے سعود آباد میں لاک ڈاؤن کے دوران بارات لے کر نکلنا مہنگا پڑ گیا۔ بارات کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ دلہے اور باراتیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کیا سندھ سرکار کا زور صرف کراچی پر چلتا ہے؟ سکھر میں پولیس کی سرپرستی میں جرگہ، جاگیرانی اور جتوئی برادری کے سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ دادو میں مویشی منڈی اور اتوار بازار سب کھلا رہا۔ سکھر اور لاڑکانہ میں سرعام ہوٹل چلتے رہے۔ شٹر ڈاؤن شاپنگ بھی جاری رہی۔ کاروبار کرنے والوں نے سندھ سرکار کے فیصلے غلط قرار دیے۔ بولے وزیر اعلیٰ ہی بتائیں بچوں کو کہاں سے کھلائیں۔ مزدور ہیں، بچے کیا کھائیں گے؟ ہمارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ حکومت کو چاہیے کوئی ریلیف نکالے، ایسا کوئی پیکیج دے جو عوام کو فائدہ ہو۔ ایک طرف لاک ڈاؤن لگا کر شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب ویکسینیشن کے انتظامات ایسے ہیں کہ کورونا مزید پھیل جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی سندھ حکومت پر برس پڑے۔ کورونا کی مد میں ملنے والے فنڈز کا حساب بھی مانگ لیا۔ یہ جو کھلواڑ کر کے آپ ایک ہائپ کریٹ کر کے مزید کورونا کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 5 خواتین بلا مقابلہ منتخب۔
پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی پہلی بیٹھک، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس کے ناموں پر غور، حتمی اعلان وزیر اعظم عمران خان آج یا کل کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں علماء کی مخصوص نشست پر امیدوار کا نام JUI نے دیا۔ جمعیت علماء اسلام تھی وہاں پر، اور اس کے علاوہ جتنی مذہبی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا ہمارا الیکشن کے حوالے سے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ الحاق کیا تھا اور انہوں نے ہمیں ایک بندہ ریکمینڈ کرنا تھا اس سیٹ کے لیے، تو انہوں نے ہمیں بندہ ریکمینڈ کیا ہے۔ سینئر ممبر الیکشن کمیشن کا تھا، وہ نون کے وزیر اعظم کا ہم زلف تھا، تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر اعظم بھی آپ کا، عملہ بھی آپ کا۔ تو وہ اس کا حل ایک ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ آپ کو نتائج پر اعتراض ہے تو آؤ ٹیکنالوجی کو کام میں لاتے ہیں، دھاندلی روکنے کا نظام بناتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے، الیکٹرانک ووٹنگ کا مشورہ پھر دے دیا، کہا اپوزیشن بلیک میلنگ کے بجائے انتخابی اصلاحات اور اداروں کی بہتری میں ساتھ دے۔ بولے بدقسمتی ہے کہ سندھ کی ترقی میں پیپلز پارٹی کی حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ کراچی میں ہم نے بنڈل آئلینڈ کا سوچا ہوا تھا، بدقسمتی سے سندھ کی حکومت اس نے اس کو ہمیں بنانے نہیں دے رہی، اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ سارا فائدہ سندھ کا ہے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پھر گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش۔ پنجاب، پختونخوا، گلگت بلتستان سمیت ملک بھر کے بالائی علاقوں میں تیز بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم، گلیشیئر ٹوٹ رہے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہیں بند۔ FWO نے قراقرم ہائی وے کو معمول کی ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا۔ آزاد کشمیر کے ندی نالوں میں دریائے چناب میں تریموں کے مقام پر پانی کی سطح بھی بلند۔ ہم UC10 میں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے ہمیں گزشتہ 35 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، کوئی جمردار نہیں آتا، کوئی صفائی نہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے کیڑے پڑ گئے محلے میں۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں مسائل کے انبار، ابلتے گٹر اور کچرے کے ڈھیر کے باعث تعفن اٹھنے لگا۔ 30 سال سے پانی نہیں، اگر پانی آتا ہے تو بھی گٹر کا آتا ہے۔ رہائشی غزالہ یاسمین کہتی ہیں سیاستدان آتے ہیں، ووٹ لے کر ایوانوں میں جا کر عوام کو بھول جاتے ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے علاقے کوٹ ستار کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا، ملزمان موٹر سائیکل، نقدی، موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ تیز رفتاری کا انجام حادثہ، راولپنڈی میں ٹینکر بے قابو، پہلے کار اور پھر ٹرانسفارمر سے ٹکرایا، 4 افراد زخمی ہو گئے، علاقے کی بجلی بند۔